بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز والدین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک فار ڈے 1 میں سب سے پہلے بیٹا آج ہم جس سبجیکٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں اس سبجیکٹ کو آپ اپنے مختلف گریڈز میں مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ چھوٹی کلاسز میں آپ جنرل نالج کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ گریڈ 1 2 3 کلاس میں آتے ہیں، 4 کلاس میں، تو ان کلاسز میں آپ کو اس سبجیکٹ کا نام معاشرتی علوم اس حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ معاشرتی علوم سے مراد کیا ہے کہ جس میں آپ معاشرے کے مختلف علوم کے حوالے سے معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے یا معاشرے کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹا آپ اسی علم کے حوالے سے پڑھتے پڑھتے آپ 6 کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کا یہی علم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جس میں آپ کے زمینی حقائق جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جغرافیہ۔ لیکن جو انسان کی کہانی ہے اسے تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ 6 7 اور 8 کلاس کے بعد 9th کلاس میں جائیں گے تو آپ کو یہی چیز جو ہے وہ کس نام سے یاد کروائی جائے گی؟ مطالعہ پاکستان۔ یعنی اس میں صرف اور صرف پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ پاکستان کا نظریہ کس نے پیش کیا، پاکستان کب بنا، کیسے بنا، کن کن لوگوں نے محنتیں کی، کن کن لوگوں نے اس کے لیے وقت دیا، اور پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ کے حوالے سے آپ مختلف ادوار کے بارے میں پڑھیں گے، پاکستانی معیشت کے بارے میں پڑھیں گے، پاکستانی زراعت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت وسیع بات ہے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارا سبجیکٹ معاشرتی علوم۔ کیا سبجیکٹ کا نام کیا ہے؟ معاشرتی علوم۔ بیٹا اس کا تعارف سب سے پہلے ہم کرتے ہیں۔ معاشرتی علوم میں اس نے آگے لکھا ہے جماعت چہارم، اور ایک بڑا سا اس نے آپ کو 4 لکھا ہے۔ ساتھ ہی اس نے آپ کو اس سبجیکٹ کے حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ یہ سبجیکٹ کس دورانیے میں پڑھایا جائے گا، 2021 سے لے کر 2022 تک۔ 2022 کے بعد اگر ضرورت پڑی تو اس میں مختلف قسم کی چینجز کی جا سکتی ہیں، رد و بدل کی جا سکتی ہے۔ نہ ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح
جو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک قوم اور ایک نصاب، اسی کے حوالے سے انہوں نے یہاں لکھ کر دیا ہے یکساں قومی نصاب 2020 کے عین مطابق۔ اب دیکھیں بیٹا، یہاں پہ ہمارے قائد کون سے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی تصویر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر دی گئی ہے، جنہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کی دن رات محنت میں مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، ان کی تصویر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ پاکستان مونومنٹ جو کہ اسلام آباد میں ایک مقام ہے، اس کی تصویر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے ایک تصویر دی ہے۔ نیچے سندھی عورتوں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ بیٹا اس نے آپ کو زمین کا ایک میپ دیا ہے۔ اس زمین کے نقشے سے آپ کو چند چیزیں بیٹا اگر آپ اپنے سامنے بک کھول کے دیکھیں گے تو واضح ہو رہی ہیں کہ ہماری زمین جو ہے اس کے دو قطبین ہیں، ایک قطب شمالی اور ایک قطب جنوبی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف ڈگریز پر مختلف زاویے لکھے ہیں۔ درمیان میں اس نے ایک ڈاٹڈ لائن دی ہے جسے ہم ایکویٹر یا خط استوا کہتے ہیں، اور ان تمام زاویوں کے مطابق زمین کی حرکات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ جو ہمارے پہلے بھی گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی تمام کتابوں پر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایک مونو دیا گیا ہے، جس میں اس نے لکھا ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ اس کے چاروں کونوں پر اس نے 4 وہ اصول بیان کیے ہیں جو ہم میں سے ہر طالب علم میں ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ امانت، دیانت، شرافت، صداقت۔ تو کیا ہے؟ یہ 4 اصول ہر شخص کو اپنانے چاہیے۔ بڑے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ انہوں نے درمیان میں لکھا ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ اس کے حوالے سے ایک اور چیز بہت اہم جو بیٹا آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نہ اس کو پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں، ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں تو اس کے فرنٹ پیج سے لے کر آپ اس بک کو پڑھنا شروع کریں۔ اب اسی طرح اگر یہ فرنٹ پیج ہے تو اس کے بیک پہ ہمارا قومی ترانہ اور اس کے اوپر مینار پاکستان کا ایک میپ سا انہوں نے بنا کے دیا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وہی قومی ترانہ ہے جسے حفیظ جلندری نے لکھا، اور یہ فارسی زبان میں ہے، اس لیے بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں جن کو بیٹا اس کی صحیح الفاظ اور ان کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وقتاً فوقتاً ہم ان چیزوں کو بھی گوش گزار کریں گے۔ ابھی ہم دوبارہ فرنٹ لائن پہ پہلے فرنٹ پیج کے بیک سائڈ پہ آتے ہیں۔ سب سے اوپر اس نے بیٹا آپ کو دیا ہے قائد اعظم کا ایک فرمان کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 26 ستمبر 1947 کو کراچی میں ایک خطاب کے دوران کیا فرمایا تھا کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم میں سب سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ صفحہ ہستی سے ہمارا نام و نشان ہی مٹ نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی
ہمارا پاکستانی فلیگ، اور اس کے نیچے یہ پاکستان کا نقشہ دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو مختلف صوبے جو ہیں وہ مختلف رنگوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، جموں و کشمیر، اس کے اور گلگت بلتستان، ان دونوں کے درمیان ایک ہلکی سی لائن سے آپ کو فرق واضح ہے، جو کہ لائٹ گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا صوبہ پنجاب ہے جو ٹی پنک میں دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے۔ اس کے بعد یہ یلو کلر میں ہمارا صوبہ بلوچستان ہے، اور نیچے پرپل کلر میں صوبہ سندھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ دیکھیں، یہاں پہ بلیو کلر جو دیا گیا ہے، یہ بحر ہند، یعنی جو سمندر جہاں پہ پاکستان کی حدود سمندر سے ملتی ہیں، ان دونوں صوبوں میں یعنی صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان کی بندرگاہیں موجود ہیں۔ ایک جو سب سے پرانی بندرگاہ جس کو بن قاسم پورٹ کہتے ہیں جو کراچی میں ہے، اور دوسری گوادر پورٹ جو ہمارے ہمسایہ دوست ملک چائنا کی مدد سے ہم بنا رہے ہیں۔ ان دونوں کی مدد سے پاکستان جو ہے وہ اپنی تمام برآمدات دوسرے ممالک تک بھیج سکے گا۔ اس کے بعد اگلے صفحہ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے نیچے اس نے لکھا ہے معاشرتی علوم۔ مشرتی علوم آپ نے نہیں کہنا، دیکھیں یہاں پہ اس نے آپ کو واضح کر کے لکھا ہے معاشرتی علوم۔ تو معاشرتی علوم سے مراد معاشرے کے علوم، نیچے وہی بات جماعت چہارم، یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق ایک قوم ایک نصاب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹا کہ یہی بک جو ہے یہ چاروں صوبوں میں پڑھائی جاتی ہے، یا یہی بک جو ہے وہ اسلام آباد میں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے اس کے تمام ٹاپکس جو ہیں وہ متعین کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ پوری کلاس میں سے اگر آپ 25 یا 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کو ایک آؤٹ لائن دے دیتا ہوں کہ اس آؤٹ لائن کے مطابق آپ سٹوری لکھیں، تو آپ میں سے ہر ایک بچے کے الفاظ کا چناؤ، ہر ایک بچے کا سینٹینس اسٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمام لوگوں کا کانسیپٹ سیم ہوگا، جبکہ سینٹینس اسٹرکچر اور الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ایک نصاب مرتب کیا جاتا ہے تو یکساں نصاب اس لیے بنایا گیا کہ تمام لوگ جو ہیں، جو تمام پاکستانی ہیں، ہم جو ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے نصاب کی آؤٹ لائنز ایکسپرٹس کو دے دی۔ تو ہر صوبے میں ایکسپرٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ اپنے صوبے کے لوگوں کے ذہن کے مطابق، ان کے تصورات کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق ان کا نصاب مرتب کریں گے۔ تو پنجاب میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ہماری قوم کے لیے جو نصاب مرتب کیا ہے، اس میں آپ کے درجہ چہارم یعنی جماعت چہارم، اس کے لیے جو نصاب ہے وہ آپ کی یہ بک ہے، جس میں اس نے آگے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کا مونوگرام دیا ہے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت۔ اس کے بعد نیچے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ اس کے بعد بیٹا اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، آپ اپنی بک کھول کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھیے گا، کیونکہ آپ بیٹا کئی کلاسز پڑھ چکے ہیں، کئی کلاسز میں آپ نے آگے پڑھنا ہے، اور یہ باتیں اساتذہ، بہت کم اساتذہ ہیں جو آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ نے ان باتوں کے بارے میں جانکاری رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں رکھتے
آپ سے اگر کوئی بندہ آپ میٹرک تک پڑھ لیتے ہیں، انٹر تک پڑھ لیتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ اس میں یہ بات کیوں کہی گئی ہے، تو کیا آپ یہی جواب دیں گے کہ ہمیں تو یہ پڑھایا نہیں گیا؟ ایسا نہیں ہے بیٹا. آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ آپ ایک بک پڑھ رہے ہیں، اس بک میں کیا کیا موجود ہے اور وہ کیوں لکھا گیا ہے. اب دیکھیں اس صفحہ پر سب سے اوپر اس نے لکھا ہے یہ کتاب یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق اور قومی نظرثانی کمیٹی کی منظور کردہ ہے. یعنی کسی عام بندے نے، پرائیویٹ نے پرنٹ کر کے نہیں دی، بلکہ جو ہمارے قومی نصاب کی کمیٹی ہے اس نے اس بک کو پڑھا ہے، اس کے مطابق اس کو پروو کیا ہے، اس پہ سائن کیے ہیں اور اس کو ہمارے تک بھیجا ہے. نیچے لکھا ہے جملہ حقوق بحق پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور محفوظ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کا کوئی حصہ یا اس کتاب کے پورے کسی چیپٹر یا اس کو کسی طور پر کاپی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے ٹیسٹ پیپر، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک ایک بک کے کئی پبلشر نے ان کے ہینڈ بکس لکھی ہیں، ان کی کاپیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ چیزیں اس نے ہمیں یہاں بیان کیا ہے کہ یہ رائٹس کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اگر ان رائٹس کا استعمال کیا جائے تو ہمارے اردو بازار میں آدھے سے زیادہ پبلشر ہوں گے جن کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ویلڈ ہی نہیں ہوں گی. تو دیکھیں بیٹا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کتاب کے کیا رائٹس ہیں. جیسے ہمارے انسانی حقوق ہیں نا، اس طرح اس بک کے بھی رائٹس ہیں، اور وہ رائٹس کے ہیں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ہیں. اس کے نیچے اس نے دیا ہے فہرست عنوانات، باب کا عنوان، باب اور صفحہ نمبر. اب دیکھیں باب میں اس نے اس کے نمبرنگ دی ہے، اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم اور ششم. کئی کتابوں میں لکھا ہوگا باب 1 2 3 4 5 6. تو یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کے تحریر کے مطابق آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اب پہلا باب ہے، اول باب، اس کا نام کیا ہے؟ شہریت. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سٹیزن شپ. کیا کہتے ہیں؟ سٹیزن شپ. اور یہ صفحہ نمبر 1 سے شروع ہو رہا ہے. دوسرا باب ہے وہ کیا ہے؟ ثقافت، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کلچر. یہ صفحہ نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صفحہ نمبر 14 تک ہمارا پہلا باب مکمل ہوا، اور صفحہ نمبر 15 سے ہمارا سیکنڈ باب شروع ہو جائے گا. اس طرح باب سوئم ہے، ریاست اور حکومت، یعنی اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، ریاست پاکستان اور اس کی گورنمنٹ، اس کے حوالے سے ہم علم حاصل کریں گے، جو صفحہ نمبر 31 سے یعنی 31 صفحہ سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب باب دوم جو ہے وہ پیج نمبر 30 تک رہا ہے. اس طرح باب چہارم، اس کا نام تاریخ، ہسٹری. باب پنجم جغرافیہ، جیوگرافی، اور ششم معاشیات، جسے اکنامکس بولتے ہیں. اس کے بعد اس نے بیٹا آپ کو فرہنگ دی ہے. فرہنگ کو کہتے ہیں گلوسری. گلوسری کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی بک میں مختلف قسم کے مشکل الفاظ موجود ہیں، اس نے الفاظ اور ان کی وضاحت آپ کو دی ہے. یہ آپ کی بک کے آخر میں اس نے دی ہوئی ہے. تو ایسے ہی آپ بک پڑھتے ہیں تو ایک وقت میں اگر کسی لفظ کا مطلب جو ہے وہ آپ کو نہیں پتہ چلتا تو آپ اس بک کے آخر میں دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو فرہنگ میں دیا گیا ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے نیچے بیٹا اس نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ زیر نگرانی محمد رفیق طاہر، جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر، قومی نصاب کونسل، وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت، اسلام آباد. فوکل پرسن اس میں کون ہے؟ عامر ریاض، ڈائریکٹر کریکولم پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. اس طرح مصنفہ، اس کی رائٹر کون ہے؟ اسما حفیظ. اور اس کمیٹی کے جو اراکین ہیں، اراکین قومی جائزہ کمیٹی، مہر صفدر ولید جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ممبر ہیں. اس کے بعد حامد خان، فوزیہ مجاہد، شازیہ کامران، ڈاکٹر گلاب خلجی. اس طرح حاجی محمد انور، ڈاکٹر مریم چغتائی، آصفہ فیصل اور ڈاکٹر تقدیر علی.
مختلف یونیورسٹیز سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں اور اپنے اپنے مضمون کے متعلق یعنی اپنے اپنے علم کے مطابق ماہرین ہیں۔ اس کے بعد ڈیسک آفیسر کون ہے؟ سنم علی، قومی نصاب کونسل۔ تکنیکی معاونت دی ہے نگت لون نے اور اسفند یار خان نے۔ ڈائریکٹر مسودات جو ہیں وہ ڈاکٹر عبداللہ فیصل۔ نگران طباعت یعنی اس کی جو طباعت ہے اس کی نگرانی جن لوگوں نے کی ہے، چودھری محمد رشید، مہر صفدر ولید، اس کے ساتھ ساتھ عابد حسین شیخ اور شمس الرحمان۔ اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر اس کے گرافکس جو ہیں وہ عائشہ صادق نے بنائے ہیں، اور کمپوزر جو ہے وہ اختر خان اور محمد اعظم ہیں۔ ڈیزائنرز ہیں بشارت احمد، میاں خالد محمود اور محمد اعظم ہیں۔ اسی طرح السٹریٹر کون ہے؟ اف کامر اور آیت اللہ۔ اور اس کے نیچے بیٹا اس نے ایک چھوٹا سا لکھا ہے تجرباتی ایڈیشن، یعنی یہ جو بک آئی ہے یہ ایک تجرباتی ایڈیشن کے طور پر انہوں نے پرنٹ کی ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اگر یہ ویلڈ ہوتی ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اگلے سالوں میں رائج کیا جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا اس نے لکھا ہے ناشر کون ہے؟ اب اس بک کو نشر کرنے والا کون ہے؟ صادق پبلیکیشنز لاہور۔ یہ صادق پبلیکیشن نے اس کو نشر کیا ہے اور اس کی اتباع جو مطبع ہے وہ قدرت اللہ پرنٹرز لاہور ہیں۔ اب اس نے نیچے بیٹا آپ کو دیا ہے تاریخ اشاعت، یعنی اس کی اشاعت کب کی گئی ہے؟ اپریل 2021 میں۔ ایڈیشن کون سا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی ہے تجرباتی ایڈیشن ہے۔ طباعت، اول طباعت۔ اب دیکھیں ایڈیشن اور طباعت میں کیا فرق ہے بیٹا؟ یہ باتیں بہت مشکل اس صورت میں ہے کیونکہ کوئی بتاتا نہیں ہے، اور عام اس صورت میں ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا۔ تو دیکھیں سب سے پہلی یہ بک آئی ہے، یہ ہمارا ایڈیشن کیا ہے؟ اول۔ کس صورت میں ایڈیشن؟ اس کو کہا گیا تجرباتی ایڈیشن۔ ہاں، اس کو پہلی دفعہ پرنٹ کیا گیا اگر اس کی 20,000 کاپی بنائی گئی ہے تو اس میں بغیر کسی رد و بدل کے اس کی 20,000 اور کاپی کی اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس کی طباعت اول ہے تو دوبارہ کاپی کروائیں گے تو کیا ہوگی؟ طباعت دوئم۔ لیکن اگر ہم یہ 20,000 کاپی تجرباتی ایڈیشن کے نکالنے کے بعد اس کو پڑھاتے ہیں، دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مختلف پہلوؤں پر مختلف چیزیں اور ایڈ کرنے کی، اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اضافہ کرنے کے بعد یا اس میں کوئی کمی کرنے کے بعد پھر دوبارہ پرنٹ کرواتے ہیں تو اس کی طباعت اول ہوگی جبکہ اس کا ایڈیشن نیا آ جائے گا۔ اگر یہ تجرباتی ہے تو وہ پہلا ایڈیشن ہو جائے گا، اگر یہ پہلا ایڈیشن ہے تو وہ دوسرا اور تیسرا ایڈیشن ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم اس میں کوئی رد و بدل کر دیں گے تو ہمارا ایڈیشن بدلے گا، اگر بغیر رد و بدل کے ہم نئی اس کی کاپیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی طباعت بدلے گی۔ اس کے بعد اس کی تعداد یعنی پہلی دفعہ 10,000 کاپی بنائی گئی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 75 روپیز، یعنی یہ پاکستانی کرنسی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پہلا چیپٹر جس کا نام ہم نے فہرست عنوانات میں بھی پڑھا تھا، شہریت یعنی سٹیزن شپ۔ تو بیٹا سٹیزن شپ کے ہم جو بات پڑھیں گے وہ کیا ہوگی کہ شہریت کیا ہے اور انسانی حقوق کیا ہے۔ تو ورک فار ڈے 1 میں آپ نے بیٹا اس بک کا تعارف پڑھا، اس بک کے حوالے سے آپ نے اس کو ایک نارمل لیکچر یعنی ایسا جو فضول لیکچر سمجھ کے نہیں چھوڑنا، پورا لیکچر اپنی بک سامنے رکھ کے ایک ایک لفظ کو دیکھ کے آپ نے واضح کرنا ہے تاکہ آپ کلاس میں آئیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ بیٹا آپ فلاں بک کا جو ہے وہ تعارف بیان کریں، تو آپ اس بک کو پکڑیں، اس کا پورا تعارف بیان کریں، اس کی ایک ایک چیز وضاحت کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو اس چیز کی مکمل جانکاری موجود ہے۔ ورک فار ڈے 1 ہمارا مکمل ہوا، تب تک آپ اس کو پڑھیے گا، کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
معزز والدین، طلباء و طالبات، ورک فار ڈے 2 میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے باب اول کا پہلا ٹاپک، جس کا نام کیا ہے؟ شہریت اور انسانی حقوق۔ چیپٹر کے نام سے یہ بات واضح ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیزن شپ۔ سٹیزن شپ اینڈ ہیومن رائٹس۔ اس باب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے بیٹا آپ کی بک میں جو چیز دی گئی ہے وہ اس نے ایک بلاک میں دیا ہے۔ اس نے کہا ہے حاصلات تعلم، یعنی لرننگ آؤٹ کمز۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ طلباء اس باب کو پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ کس کس کام کے قابل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں اپنی بک پہ صفحہ نمبر 1 پہ دیکھیے، اس سب کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ شہری، عالمی شہری اور ڈیجیٹل شہری کے تصور کی تعریف بھی کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریوں کو جان سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں قسم کے شہریوں کے فرق کو جان سکیں گے۔ دوسری بات، انسانی حقوق کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، انسانی حقوق کون کون سے ہیں۔ اسی طرح بنیادی انسانی حقوق کی وضاحت کر سکیں گے، اور انسانی جو حقوق ہیں اور ہر شخص کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں فرق کر سکیں گے۔ تو بیٹا آئیے ہم بک کی طرف ریڈنگ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو سیکھتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے لکھی وہ کیا ہے؟ شہری۔ شہری کس کو کہتے ہیں؟ ہم عام زبان میں دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ بیٹا تصور کیا چلتا ہے کہ ایک شخص جو کسی شہر میں رہتا ہے شہری کہلاتا ہے، اور جو گاؤں میں رہتا ہے وہ دیہاتی کہلاتا ہے۔ حقیقت میں اس کا یہ تصور نہیں ہے۔ اس کا تصور کیا ہے کہ کوئی بھی باشندہ جو جس ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہے یا گاؤں میں رہتا ہے یا کسی قصبے میں رہتا ہے، کسی ٹاؤن میں رہتا ہے، وہ اس ملک کا باشندہ، یعنی اس کے پاس اس ملک کی سٹیزن شپ ہے، وہ اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ تو آپ کی بک میں پیج نمبر 1 پر اس نے آپ کو بیٹا ڈیفینیشن دی ہے کہ ہماری پہچان ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم اس کے باشندے ہیں۔ وہ فرد جو کسی ملک کا باشندہ ہوتا ہے، ابھی میں نے بات آپ کو کیا کہی؟ جو کسی ملک کا باشندہ ہوتا ہے جہاں اسے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور دوسرے تمام قسم کے حقوق حاصل ہوں، اور وہ تمام فرائض ادا کرنے اور اپنے حقوق کے تحفظ کا پابند ہو، وہ اس ملک کا سٹیزن کہلاتا ہے، شہری کہلاتا ہے۔ تو ہمارے پاس شہری کی ڈیفینیشن وہ دیہاتی اور شہری والی نہیں، کیا ہے بیٹا؟ کہ جو شخص کسی ملک میں رہتا ہے اور اسے وہاں کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور اس ملک کے تمام قوانین پر عمل کرنا اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے، وہ شہر کا، اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ عام طور پر یہ بات جو ہے یہ واضح کس طرح کی جاتی ہے کہ کوئی شخص جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کے پاس وہاں کی شہریت ہوتی ہے، وہ اسی ملک کا شہری ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں تصور کس نے دیا تھا کہ شہریت کیا ہے؟ جو پرانے یونانی لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے
شہروں کی تعمیر و ترقی میں کام کرنا شروع کیا اور شہر بسانا شروع کیے، سب سے پہلے ان قدیم یونانیوں نے شہریت کا ہمیں تصور دیا تھا، اور پھر اس سے چلتے چلتے بڑے بڑے شہر بن گئے، لوگ دیہات میں رہنے لگے، پھر ملکوں کی حدود مقرر ہو گئیں۔ جب ملکوں کی حدود مقرر ہو گئیں تو اس کے بعد ہر شخص کو اس ملک کا باشندہ کہنا شروع کر دیا گیا، اور اس ملک کا باشندہ کہنے سے مراد کیا ہے کہ اسے اس ملک کا شہری کہا جانے لگا۔ تو دیکھیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کس ملک کے شہری ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم پاکستانی ہیں، جس کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون کی بجائے ایک پاکستانی اور متحد ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چاروں صوبوں کے لوگوں کا رہن سہن مختلف، زبانیں مختلف، زندگی گزارنے کے اعتبار مختلف، لیکن ان سب کا سٹیزن شپ، ان سب کی شہریت ایک، وہ کیا ہے؟ پاکستانی۔ تو کیا آپ کو یہ حقوق حاصل ہیں؟ ڈیفینیٹلی بات ہے بیٹا، جب آپ پیدا ہوئے، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا تو اس پہ کیا لکھا گیا کہ یہ بچہ پاکستانی ہے۔ آپ 18 سال کے ہو جائیں گے، آپ کا آئی ڈی کارڈ بن جائے گا، جس کو شناختی کارڈ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اس پہ بھی بیٹا یہ بات واضح ہوگی کہ یہ پاکستانی ہے۔ کوئی کسی اور ملک میں رہتا ہے تو اس کے پاس وہاں کا کارڈ ہوگا، وہاں کی سٹیزن شپ ہوگی۔ تو ایک شہری کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کا حق کیا ہوتا ہے کہ اسے جینے کا حق دیا جائے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے شہری کو جینے سے محروم کرے۔ اسی طرح آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو آپ کا دوسرا حق بڑا کیا ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کا حق فراہم کرنا آپ کی ریاست کی، آپ کے ملک کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا، صحت کے حوالے سے جو طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا ریاست اور ملک کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کوئی بھی فرد کسی ایک ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، کسی اور ملک میں، یعنی دوسرے ممالک میں جا کر وہ زندگی گزارتا ہے، تو اسے اس ملک کی جب شہریت مل جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم عالمی شہری کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہے، لیکن پاکستان میں پیدا ہوا، اس نے تعلیم کا کچھ حصہ یہاں سے مکمل کیا، اور اس کے بعد کسی اور ملک میں گیا، وہاں اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں اس نے جاب سٹارٹ کی، جاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کر لی، وہاں کا آئیڈینٹی کارڈ اس کو جاری ہو گیا، اور وہ اس ملک کا باشندہ کہلانے لگا، تو بیسیکلی وہ پاکستانی۔ اس طرح جب وہ کسی اور ملک میں، تو وہ کیا شہری کہلائے گا؟ عالمی شہری کہلائے گا۔ پاکستان میں بھی بہت سے ایکسپرٹس ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو باہر کے ممالک میں ان کی برتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان کو وہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی خدمت کرنے کے لیے وہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو آئی ڈی کارڈ بھی، ان کو کئی قسم کے القابات بھی اور کئی قسم کے انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ عالمی شہری کہلاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کی بک میں دیکھتے ہیں، آپ اپنی بک کے پیج نمبر 1 کی 3rd لاسٹ لائن میں دیکھیں تو آپ کو عالمی شہری کے حوالے سے اس نے بیان کیا کہ کوئی بھی فرد کسی ایک ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی شہری بھی ہوتا ہے۔ تو عالمی شہری کون ہوتا ہے؟ عالمی شہری گلوبل سٹیزن۔ عالمی شہری سے مراد وہ شہری جو عالمی معاملات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، رنگ، نسل، جنس،
زبان اور ثقافت کا فرق کیے بغیر وہ سب لوگوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، ویلفیئر کا کام کرتا ہے، مساوات اور امن کے فروغ کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ بطور عالمی شہری وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی ایک فرد یا ایک قوم کی خوشحالی دوسرے افراد یا قوموں کی خوشحالی ہی سے ممکن ہے، کہ اگر ایک قوم یا ایک فرد جو ہے وہ خوشحال ہے لیکن باقی لوگ خوشحال نہیں ہیں تو اس کی خوشحالی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ لہذا اگر وہ خوشحال رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دوسرے ارد گرد کے افراد کو خوشحال کرے گا تو وہ بندہ بھی خوشحال رہے گا۔ تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ عالمی شہری کہلاتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پیج نمبر 2 پہ ہم آئیے۔ دنیا کو مزید بہتر اور پرامن بنانے کے لیے بطور عالمی شہری ہماری چند ایک ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تمام انسانوں کا احترام کرنا، جس کے بارے میں میرے ذہن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ان کا ایک واقعہ آ رہا ہے بیٹا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے تمام کفار کو بھی اجازت دے دی کہ جو کنویں مسلمانوں کے ہیں ان کنووں سے فری پانی بھر لیا کریں۔ تو آپ کی مختلف ریاستوں کے مختلف علاقوں کے گورنر جو تھے انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ دیکھیں جی یہ وہی لوگ ہیں جن کے والدین جن کے آباء و اجداد نے اس وقت ہمیں پیاسا مارا، ہمارے والدین کو پانی نہ بھرنے دیا جب اسلام میں چند لوگ تھے، مسلمان چند لوگ تھے، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، تو آج آپ نے ان لوگوں کو فری سے پانی بھرنے کی اجازت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے نرم لہجے میں فرمایا کہ سب سے پہلے یہ انسان ہیں اور انسانی حق ہونے کی حیثیت سے ان انسانوں کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد یہ کافر ہے، لہذا ان کو اجازت دی جائے۔ تو تمام انسانوں کا احترام کرنا ایک عالمی شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے وسائل کا مشترکہ استعمال کرنا، تمام لوگوں کی مدد کرنا، ماحول کو صاف رکھنا اور قدرتی وسائل کا احتیاط سے استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے تو بات چیت کے ذریعے ان مسئلوں کا حل نکالنا۔ تو بھی دیکھیں میں نے آپ کو جو مثال دی کہ کچھ لوگ جو کئی دوسرے ممالک میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں تو انہیں عالمی شہری کہتے ہیں۔ تو آپ کی بک میں بیٹا یہ پیج نمبر 2 پہ ایک بلیو کلر کا بلاک دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ جو تھا وہ ایک جرمنی کا معالج تھا، ڈاکٹر تھا، لیکن اسے مادر مریضاں جذام یعنی کوڑ کی بیماری کا علاج جو تھا وہ علم تھا۔ اس نے پاکستان میں آ کر کراچی میں ایک جذام سینٹر بنایا، پھر مختلف شہروں میں بھی اس نے جذام سینٹرز بنائے، یہاں کے لوگوں کے کوڑ کی بیماری کا علاج کیا اور تقریباً کوئی 57 ایئرز پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی۔ تو دیکھیں ایسے شخص جو جرمنی کا بھی آئیڈینٹی کارڈ رکھتا تھا، جرمنی کی شہریت بھی رکھتا تھا، پاکستان میں بھی اس کو قائد اعظم کے ایوارڈ سے نوازا گیا، تو ستارہ قائد اعظم کا ایوارڈ جب اسے ملا تو یہاں کی شہریت بھی اس کے پاس آٹومیٹکلی آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی اس نے ویلفیئر کا کام کیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ عالمی شہری۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل شہری یا سائبر شہری۔ ڈیجیٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس کو کمپیوٹرائز انداز سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عام شہری انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے اور دوسرے ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال کرتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، اسے ہم ڈیجیٹل شہری کہتے ہیں۔ تو آپ کی بک میں لکھا ہوگا
ایسا شہری جو سماجی، سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کی ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ آج کل ہم کون سے فیس بک ہم استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ ہم استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام ہم استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر ہم استعمال کرتے ہیں، اور کئی ایسے اور ذرائع ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہم کیا ہوں گے؟ ڈیجیٹل شہری۔ کیا ہوں گے؟ ڈیجیٹل شہری۔ کسی بھی ڈیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اسے بلکہ وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ لہذا ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری چند ایک ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہیں، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑائیں، یا دوسروں کی معلومات پر ہم کیڑے نکالنے کے بجائے کیا ہے، اس کی چند ایک ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام اور تحفظ کرے۔ لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر، کام کو محفوظ کرنے یا ان کو دوسروں سے اشتراک کرنے سے پہلے اسے اجازت لے کر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے نے اپنی تصویر اپلوڈ کی، آپ اس کی تصویر جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس پر مختلف قسم کی ایڈیٹنگ کریں اور آگے شیئر کر دیں۔ یہ کیا کہلائے گا؟ سائبر کرائم کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ سائبر کرائم کہلائے گا کہ آپ نے اس کی اجازت کے بغیر پہلے تو اس کی چیز کو ڈاؤن لوڈ کیا، پھر اس پر ایڈیٹنگ کی اور پھر اس کو نشر کر دیا۔ تو یہ غلط ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان کا تحفظ کریں۔ غلط اور غیر اخلاقی معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ کوئی غلط بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے، غلط معلومات آپ تک پہنچتی ہیں، تو یہ نہیں فٹافٹ ہم جو ہے اس کو واٹس ایپ کر دیں، فیس بک پہ بھیج دیں، بلکہ پہلے اس کی پوری تحقیق کریں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہ بات آج سے 1400 سال پہلے سکھائی تھی کہ کوئی بھی بات ہے پہلے اس کی تحقیق کریں پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ ہر قسم کے تعصب سے گریز کریں، کسی شخص کی ساکھ اور کام کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب ایک محترم شخص ہے، ایک باعزت شخص ہے، آپ اس کو جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کے طور پر اس کے حوالے سے آپ کوئی بھی معلومات نیٹ پہ دیتے ہیں جو 1 سیکنڈ میں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور اس کی عزت میں فرق آتا ہے، تو اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں یہ نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ اگر نقصان پہنچاتا ہے تو میں نے کیا کہا ہے؟ وہ سائبر کرائم کر رہا ہے، وہ ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے ایک کرائم میں ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا خیال رکھے کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کے حوالے سے وہ مکمل طور پر احتیاط کرے، جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ ان کو فراہم کرے، تاکہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایک محفوظ شہری ہوں، جس کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان، بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ ایک ایمان والے اچھے مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیں، یہ آج جو ہم باتیں ایک شہری اور اس کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق، یا ایک ڈیجیٹل شہری اس کی ذمہ داریاں اور حقوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم بیٹا غور کریں تو ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام حقوق، فرائض، ذمہ داریاں آج سے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کو، اپنے جانشینوں کو سکھا دی تھی کہ تربیت کے پہلوؤں میں یہ سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بیٹا اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد ایک اچھا شہری بنے اور ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے ایک معزز شہری بنے۔ تو تب تک کے لیے اس پورے سبق کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورک فار ڈے 2 کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔